اچھا تو سامعین، آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ ایک خاص قسم کے علم پر بات کر رہے ہیں۔ جو مواد ہمیں ملا ہے اس میں اس کا بڑا ذکر ہے، اور یہ وہ علم نہیں جو آپ کہیں کہ کتابوں سے ملتا ہے یا اسکول کالج سے۔ نہ یہ صرف عقل اور دلیل کی بات ہے، نہیں، یہ کچھ اور ہے۔ ان تحریروں کے مطابق اس کی بنیاد بالکل مختلف چیزوں پر ہے، یعنی عاجزی، انکساری اور ایک شدید قسم کی محبت جسے عشق کہا گیا ہے۔ تو جو بنیادی خیال سامنے آتا ہے نا ان ذرائع سے، وہ ایک ایسے راستے کی طرف اشارہ ہے جو ہمیں عام معلومات سے بہت آگے لے جاتا ہے، ایک گہری حقیقی سمجھ کی طرف۔ متن میں اس کے لیے ایک خاص نام بھی ہے، علم لدنی، یعنی وہ علم جو اللہ کی طرف سے براہ راست عطا ہوتا ہے۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ اس تک پہنچنے کے لیے صرف خواہش کر لینا کافی نہیں ہے، نہیں، بلکہ ایک پوری اندرونی تبدیلی چاہیے، ایک ذاتی روحانی قسم کا انقلاب لازم ہے۔ تو آج ہماری کوشش یہی ہوگی کہ ان تحریروں کی روشنی میں دیکھیں کہ بھئی یہ راستہ آخر ہے کیا، اس پر چلنے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، اس کی منزل کیسی دکھتی ہے۔ آئیں ذرا اس موضوع کی گہرائی میں اترتے ہیں، اس کے مختلف پہلو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے بنیاد کی بات کرتے ہیں، ہے نا؟ اس راستے کی جڑ کیا ہے؟ مواد میں بار بار بہت زور دے کر کہا گیا ہے کہ عاجزی، انکساری جو ہے وہ پہلا قدم ہے، شاید سب سے اہم قدم۔ لیکن یہاں کچھ بہت سخت الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں، جیسے اپنی ذات کو فنا کرنا، انا کو مٹانا۔ اب یہ سننے میں تو بڑا گہرا لگتا ہے، شاید کچھ لوگوں کو ڈر بھی لگے۔ اس سے اصل میں مراد کیا ہے؟ جی، آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔ یہ الفاظ واقعی بہت گہرے ہیں اور ان کا صرف لفظی مطلب نہیں لینا چاہیے۔ ان ذرائع کی روشنی میں اگر دیکھیں تو ذات کو فنا کرنا یا انا کو مٹانا یہ اصل میں ایک مسلسل کوشش ہے اپنے نفس امارہ پر قابو پانے کی۔ نفس امارہ یعنی انسان کی وہ بنیادی خواہشات، وہ جذبے جو اسے نیچے کی طرف کھینچتے ہیں، خود غرضی، غفلت، تکبر، اس طرف۔ تحریریں کہتی ہیں کہ یہ حالت اکثر اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان اپنی ہی محدود عقل پر، اپنی سمجھ بوجھ پر حد سے زیادہ بھروسہ کرنے لگتا ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ شیطان کے وسوسے، گمراہ کن خیالات، انسان ان کے پیچھے چل پڑتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جو رستہ بتایا گیا ہے وہ ہے تسلیم کا، سپردگی کا، یعنی انسان یہ مانے کہ میری عقل محدود ہے، غلطی کر سکتی ہے، اور اسے اللہ کی لامحدود حکمت اس کی مرضی کے تابع کر دے۔ مگر یہ سپردگی، یہ تسلیم، یہ بغیر عشق الہی کے ممکن نہیں ہوتی۔ جب انسان اللہ کی محبت میں گرفتار ہوتا ہے نا، تو وہ اپنی میں، اپنی انا، اپنی خواہشیں، پسند ناپسند، سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ گویا اپنی ذات کو اپنے محبوب حقیقی یعنی خدا کی محبت میں فنا کر دیتا ہے۔ اسی کیفیت کو ان ذرائع میں فنا فی اللہ کہا گیا ہے، اللہ میں فنا ہو جانا۔ لیکن یہ فنا کا جو تصور ہے، کیا یہ ایک عام انسان کے لیے جو اپنی پہچان، اپنے وجود سے جڑا ہوا ہے، کیا یہ تھوڑا خوفناک یا ناقابل عمل سا نہیں لگتا؟ کیا یہ ذرا اس ممکنہ ڈر یا کیا کہتے ہیں عدم تحفظ کے احساس پر کچھ کہتے ہیں؟ ذرائع بالکل واضح کرتے ہیں کہ یہاں فنا سے مراد جسمانی موت یا وجود کا مکمل خاتمہ ہرگز نہیں، بلکہ یہ انا کی موت ہے۔ اپنی وہ خود بنائی ہوئی جھوٹی شخصیت، ذاتی خواہشات کا بت، تکبر، ان چیزوں کو مٹانا ہے۔ یہ ایک طرح کی روحانی صفائی ہے، پیوریفیکیشن جسے کہتے ہیں۔ تحریروں میں اسے ایک مشکل عمل بھی کہا گیا ہے، تکلیف دہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے سونے کو آگ میں تپاتے ہیں نا کندن بنانے کے لیے، بالکل ویسے۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ فنا اصل میں بقا کی طرف پہلا قدم ہے، یعنی جب تک انسان اپنی اس چھوٹی سی میں کے خول میں بند ہے، وہ حقیقی لامحدود روحانی زندگی پا ہی نہیں سکتا۔ اس انا کو مٹائے بغیر، جو اصل میں ایک پردہ ہے، خدا سے سچا تعلق بنی نہیں سکتا۔ اور ذرائع اس بات پر بھی خبردار کرتے ہیں کہ اس اندرونی تبدیلی، اس فنا کے تجربے کے بغیر صرف علم کا دعویٰ کرنا یا روحانی مرتبہ جتانا، یہ خود کو دھوکہ دینا ہے، گمراہی ہے۔
تو گویا بنیاد کا ٹھیک ہونا یعنی عاجزی اور انا کا خاتمہ یہ تو لازمی شرط ہے۔ ٹھیک ہے، تو گویا عاجزی اور خود کو مٹانے کا عمل یہ تو ہو گئی بنیاد، زمین تیار ہو گئی۔ اس کے بعد ان ذرائع میں عشق الہی پر بہت ہی زیادہ زور نظر آتا ہے، غیر معمولی زور ہے، یہاں تک کہ وجود کو جلا کر خاک کر دینے یا عشق کی آگ میں جلنے جیسے بہت شدید استعارے استعمال ہوئے ہیں۔ یہ عشق اس پورے سفر میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ یہاں آ کر معاملہ واقعی بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل، عشق کو ان تحریروں میں صرف ایک جذبہ نہیں سمجھا گیا ہے، نہیں بلکہ یہ اس روحانی سفر کا اصل محرک ہے۔ اس کی ڈرائیونگ فورس، اس کی توانائی، اس کا ایندھن، سب کچھ یہی ہے۔ متن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ حقیقی علم یعنی معرفت تک پہنچنے کے لیے صرف رسمی طور پر چاہنا یا تھوڑی بہت دلچسپی رکھنا کافی نہیں۔ اس کے لیے ایک شدید پیاس چاہیے، ایک بے چین کر دینے والی تڑپ، ایک گہری ایسی محبت جس میں سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ ہو، یعنی عشق، یہ ضروری ہے۔ اور یہ کوئی ٹھہرا ہوا پیسو قسم کا جذبہ نہیں ہے، نہ ہی صرف کوئی جذباتی کیفیت ہے، بلکہ یہ ایک متحرک، طاقتور اور پاک کرنے والی قوت ہے، ایک ڈائنامک پیوریفائنگ فورس ہے۔ یہی عشق ہے جو انسان کو اپنی ذات کی بندشوں سے نکالتا ہے، اپنی کوتاہیوں، اپنی خود غرضی سے اوپر اٹھاتا ہے اور اسے پوری طرح سے محبوب حقیقی یعنی خدا کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔ یہ انسان کے اندر جیسے ایک آگ جلا دیتا ہے جو اس کے نفس کی ساری غلاظتوں کو، ساری آلائشوں کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ اسی لیے وجود کو جلا کر خاک کرنے جیسے استعارے آئے ہیں۔ یہ دراصل نفسانی وجود کے خاتمے اور روحانی وجود کی نئی پیدائش کی طرف اشارہ ہیں۔ یہ تو ہوئی عشق کی اہمیت، لیکن آپ نے پہلے پیغمبرانہ عبادت کا بھی کچھ ذکر کیا تھا۔ اس کا اس عشق سے کیا تعلق بنتا ہے اور یہ عام عبادتوں سے مختلف کیسے ہے؟ جی، ذرائع اس عشق کو ایک خاص قسم کی عبادت سے جوڑتے ہیں۔ اس سے عبادت پیغمبرانہ کہا گیا ہے۔ یہ صرف شریعت کے ظاہری احکامات پورے کرنے یا رسمیں ادا کرنے تک محدود نہیں، بلکہ یہ فرائض اور نوافل کی پابندی تو ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ ذکر الہی اور خاص طور پر اسم اعظم کی ریاضت پر بہت زور ہے۔ اسم اعظم سے مراد، جیسا کہ مواد میں اشارہ ملتا ہے، اللہ کے وہ خاص نام یا صفات ہیں جن پر گہرائی سے غور کرنا، جن کا مسلسل ورد کرنا، جن کے معنی میں ڈوب جانا، یہ روح کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ تو یہ عبادت صرف جسم کی حرکت نہیں، بلکہ دل اور روح کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی ایک پکار ہے۔ اس عبادت کی شدت اور کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ انسان پر رقت طاری ہو جاتی ہے، آنسوؤں کے دریا بہنے لگتے ہیں، اور یہ آنسو صرف غم کے نہیں ہوتے، یہ محبت کے، ندامت کے، خدا کی عظمت کے احساس کے آنسو ہوتے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ آنسو روح کو دھو ڈالتے ہیں، بالکل پاک صاف کر دیتے ہیں۔ دل کی جو سختی ہوتی ہے نا، وہ نرمی میں بدل جاتی ہے، اور یہی دل کی نرمی، یہ ٹوٹا ہوا پن، یہی اصل میں حقیقی عاجزی کو پیدا کرتا ہے اور اسے مزید گہرا کرتا ہے۔ تو گویا عشق، عبادت اور عاجزی، یہ تینوں چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں اور مل کر ہی انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ تو عاجزی نے زمین تیار کی، عشق نے بیج بویا اور توانائی دی، اور خاص عبادات نے اسے پروان چڑھایا۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ خاص علم جسے علم لدنی کہا جا رہا ہے، یہ آخر آتا کہاں سے ہے؟ متن تو بہت صاف صاف کہتا ہے کہ بھائی یہ علم نہ کتابوں سے ملتا ہے، نہ کسی مدرسے یونیورسٹی سے، نہ ہی صرف عقل لڑانے سے حاصل ہوتا ہے۔ تو پھر اس کا سرچشمہ وہ کیا ہے؟ ہاں، یہ بہت دلچسپ بات ہے۔ متن کے مطابق علم لدنی کا واحد اور براہ راست سرچشمہ خود اللہ کی ذات ہے۔ یہ اس کی خاص عنایت ہے، اس کا فضل ہے، اس کی بخشش ہے۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے انسان اپنی محنت یا اپنی ذہانت سے کما سکے یا حاصل کر سکے۔ نہیں، یہ ایک تحفہ ہے جو عطا کیا جاتا ہے، لیکن اس کی عطا کا ایک خاص ذریعہ، ایک واسطہ مقرر کیا گیا ہے، اور وہ واسطہ ان تحریروں کے مطابق امام وقت ہیں۔ کہا گیا ہے کہ امام وقت ہی وہ اصل روحانی استاد ہیں، مرشد کامل ہیں، رہنما ہیں، جو ہر انسان کو اس کی اپنی روحانی حالت، اس کی قابلیت، اس کی طلب، اس کی سمجھ کے مطابق یہ باطنی علم سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔
یہ تعلیم ویسی نہیں ہوتی جیسے کلاس روم میں ہوتی ہے، بلکہ یہ ایک اندرونی ترسیل ہے، انر ٹرانسمیشن ہے جو دل سے دل تک ہوتی ہے۔ امام ہر شخص کی زبان میں بات کرتے ہیں، یعنی اس کی ضرورت اور اس کی سطح کے مطابق رہنمائی فرماتے ہیں۔ تو یہ علم باہر سے، کتابوں سے نہیں آ رہا، بلکہ اندر سے پھوٹ رہا ہے، امام کی روحانی توجہ اور تعلیم سے ظاہر ہو رہا ہے۔ یہاں حجت کا تصور بھی اہم ہے، یعنی امام جو ہیں وہ خدا کی طرف سے علم اور ہدایت کی اتھارٹی ہیں، دلیل ہے۔ اچھا، اسی سلسلے میں قرآن کو زندہ کتاب کہنے کا کیا مطلب ہے اور اس کا امام سے کیا تعلق بنتا ہے؟ یہ بھی بہت اہم نقطہ ہے۔ ان ذرائع کے مطابق قرآن صرف ایک تاریخی کتاب یا کچھ قانونوں کا مجموعہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک زندہ، ایک ڈائنامک حقیقت ہے۔ اس میں جو واقعات بیان ہوئے ہیں، مثلا حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا قصہ یا دوسرے نبیوں کے واقعات، یہ صرف پرانی کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ یہ کائنات اور انسانی وجود کے ان لازوال سچائیوں اور اصولوں کی طرف اشارے ہیں جو ہر دور میں، ہر لمحے جاری و ساری ہیں۔ متن یہ کہتا ہے کہ ان قرآنی حقائق کی اصل روح، ان کے گہرے معنی ہر زمانے میں زندہ رہتے ہیں، اور امام وقت ہی وہ ہستی ہیں جن کے ذریعے یہ معنی ہر دور کے مطابق، انسانوں کی سمجھ کے مطابق نئے سرے سے ظاہر ہوتے رہتے ہیں۔ تو گویا امام قرآن کی کوئی جامد تفسیر نہیں کرتے، بلکہ اس کے زندہ پیغام کو ہر زمانے کے لیے ریلیونٹ بناتے ہیں۔ اسی لیے جو لوگ ان آیات یعنی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، چاہے وہ قرآن میں ہوں یا کائنات میں پھیلی ہوئی ہوں یا امام کی تعلیمات میں ہوں، وہ اصل میں خدا کے ان گہرے رازوں سے، اس کی حکمتوں سے، اس کے مسلسل رہنمائی سے منہ موڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ علم ایک بہتا چشمہ ہے، کوئی رکا ہوا تالاب نہیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم ان ذرائع میں جو تاریخی مثالیں دی گئی ہیں ان پر نظر ڈالیں تو ایک بہت لمبا اور بڑا مختلف قسم کا سلسلہ نظر آتا ہے۔ شروع کے اسلام کی شخصیات ہیں جیسے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وغیرہ۔ پھر فاطمی دور کے بڑے مفکر اور داعی ہیں جیسے سیدنا حمید الدین کرمانی، قاضی نعمان۔ پھر نظاری دور میں ناصر خسرو جیسے عالم اور داعی ہیں۔ پھر برے صغیر میں اسلام پھیلانے والے پیر ہیں جیسے پیر صدر الدین، پیر شمس سبزواری۔ اور پھر جدید دور کے قریب آئیں تو مولانا جلال الدین رومی اور علامہ نصیر الدین نصیر ہنزائی جیسی عظیم روحانی شخصیات کا بھی ذکر ہے۔ یہ تو بہت ہی مختلف زمانے ہیں، مختلف کردار ہیں۔ ان سب میں کیا جوڑ ہے، کیا ربط ہے؟ بالکل، یہ فہرست واقعی بہت وسیع ہے اور مختلف النوع ہے۔ اور اگر ہم اسے ذرا بڑے تناظر میں دیکھیں تو ان تمام مختلف شخصیات کا ذکر جو الگ الگ زمانوں سے ہیں، الگ الگ علاقوں سے ہیں، اور جن کے کردار بھی مختلف ہیں، کوئی صحابی ہے، کوئی فلسفی، کوئی داعی، کوئی مبلغ، کوئی پیر، کوئی شاعر، کوئی عارف، ان سب کا ذکر اصل میں ایک ہی مرکزی خیال کو، ایک ہی مرکزی نقطے کو واضح کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان تمام ہستیوں کی زندگیوں اور ان کی تعلیمات میں، جیسا کہ ان ذرائع میں بتایا گیا ہے، جو ایک مشترک چیز نمایاں ہے، وہ یہی ہے کہ حقیقی علم یعنی اللہ کی پہچان اور روحانی سچائی تک پہنچنے کا راستہ صرف انسانی عقل یا فلسفے کی باریکیوں سے نہیں ملتا، بلکہ یہ راستہ ملتا ہے عاجزی اختیار کرنے سے، خدا سے شدت عشق کرنے سے، اپنی انا اور ذات کو اس کی راہ میں فنا کرنے سے، اور سب سے بڑھ کر اپنے زمانے کے جو مقرر کردہ روحانی رہنما ہیں یعنی امام وقت، ان کی بغیر کسی شرط کے پیروی اور اطاعت کرنے سے۔ کیا آپ کسی ایک مثال سے اس بات کو تھوڑا اور واضح کر سکتی ہے؟ جیسے مولانا رومی یا ناصر خسرو کا ذکر یہاں کیسے فٹ ہوتا ہے؟ ضرور، مثال کے طور پر مولانا رومی کو ہی لے لیں۔ ان ذرائع میں ان کی شاعری کو صرف ایک ادبی شاہکار نہیں سمجھا گیا، بلکہ اسے ان کے روحانی سفر کا عکس قرار دیا گیا ہے۔ خاص طور پر شمس تبریزی سے ملنے کے بعد ان کی زندگی میں جو ایک انقلاب آیا، وہ اسی عشق، فنا اور مرشد کی پیروی کی بہترین مثال ہے۔ ان کی شاعری، جیسا کہ یہ تحریریں بتاتی ہیں، وہ اسی اپنی ذات کو مٹا کر محبوب حقیقی میں کھو جانے کی داستان ہے۔ عقل جزوی یعنی چھوٹی محدود عقل سے نکل کر عشق کلی یعنی لام محدود عشق تک پہنچنے کی کہانی ہے۔ اسی طرح سیدنا ناصر خسرو کی مثال دیکھیں۔
وہ بہت بڑے عالم تھے، شاعر تھے، دانشور تھے، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ انہیں حقیقی علم اور سکون اپنی عقلی کوششوں سے نہیں ملا، بلکہ جب انہوں نے اپنے زمانے کے امام کی طرف رجوع کیا اور ان کے مقرر کردہ داعیوں اور حجتوں سے علم حاصل کیا، تب ان پر حقیقت کھلی۔ ان کا جو مشہور سفر نامہ ہے وہ اسی حق کی تلاش اور آخرکار امام وقت تک پہنچنے کی ہی تو کہانی ہے۔ مستند راستہ عقل نہیں بلکہ عشق اور اطاعت ہے۔ تو بار بار یہی بات گھوم پھر کر ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ خاص طور پر جب معاملہ روحانی سچائیوں کا ہو، دین کی گہرائیوں کا ہو یا خدا کو جاننے کا ہو، تو صرف اپنی محدود انسانی عقل، جسے متن میں بار بار عقل ناقص کہا گیا ہے، اس پر پوری طرح بھروسہ کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو اس سب کا حاصل کلام کیا ہے؟ خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ جی بالکل، ان تحریروں کا بنیادی پیغام یہی لگتا ہے کہ انسان کے سامنے ایک واضح انتخاب ہے، ایک راستہ ہے اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کا، اپنی محدود عقل کے پیچھے چلنے کا۔ ذرائع خبردار کرتے ہیں کہ یہ راستہ چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ لگے، یہ انسان کو خود پسندی، تکبر اور آخرکار گمراہی کی طرف لے جا سکتا ہے، کیونکہ محدود عقل لامحدود حقیقت کو کیسے سمجھ سکتی ہے۔ دوسرا راستہ ہے تسلیم کا، عشق کا اور روحانی محنت کا، یعنی اپنی ذات، اپنی عقل، اپنی مرضی، سب کچھ خدا کے حوالے کر دینا، اس کی محبت میں ایسا گرفتار ہونا کہ اپنی ہر خواہش اس کی مرضی کے تابع ہو جائے۔ اور پھر جو روحانی طریقے بتائے گئے ہیں، عبادت، ذکر، غور و فکر، نفس پر قابو پانا، ان پر پوری توجہ سے عمل کرنا، اور یہ سب کچھ جیسا کہ بار بار زور دیا گیا ہے، امام وقت کی رہنمائی اور نگرانی میں ہونا چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ان ذرائع کے مطابق حقیقی علم یعنی علم اللدنی تک پہنچاتا ہے۔ اس سلسلے میں ایک اور اہم بات جس پر ذرائع زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی انسان کو بغیر ہدایت، بغیر رہنمائی کے نہیں چھوڑا۔ ہر زمانے میں اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، سیدھا راستہ بتانے کے لیے اس نے امام یا حجت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، تاکہ قیامت کے دن کوئی انسان یہ بہانہ نہ بنا سکے کہ مجھے تو رہنمائی ملی ہی نہیں تھی یا مجھے سچائی کا راستہ معلوم ہی نہیں تھا۔ لہٰذا پیغام بہت واضح ہے، اپنی عقل پر غرور مت کرو، بلکہ عاجزی، عشق اور مرشد کامل کی پیروی کا راستہ اختیار کرو، کیونکہ نجات اور حقیقی علم اسی میں ہے۔ تو آج کی اس ساری گفتگو کا اگر ہم خلاصہ کریں تو یوں بنتا ہے کہ ان ذرائع کے مطابق گہرے روحانی علم کا سفر عاجزی اور انکساری کے احساس سے شروع ہوتا ہے۔ اس کو طاقت ملتی ہے عشق الہی کی آنکھ سے، جو چلنے والے کے وجود کو پاک کرتی ہے۔ یہ سفر اپنی میں کو قربان کرنے، اپنی ذات کو محبوب حقیقی میں فنا کر دینے کے مشکل لیکن ضروری مرحلوں سے گزرتا ہے، اور آخرکار یہ سفر علم لدنی کے حصول پر ختم ہوتا ہے، وہ خاص علم جو ان تحریروں کے مطابق براہ راست خدا کی طرف سے آتا ہے اور ہر زمانے میں امام وقت کے ذریعے باطنی طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ حقیقی علم یہ صرف کوئی دماغی ورزش نہیں ہے، کتابیں پڑھنے یا عقلی بحث کرنے کا نتیجہ نہیں ہے، نہیں، بلکہ یہ ایک مکمل اندرونی تبدیلی ہے، ایک ہمہ جہت روحانی کایا پلٹ میٹامورفسس کا پھل ہے۔ اس کے لیے صرف ذہن کو نہیں بدلنا پڑتا، بلکہ پوری شخصیت کو، دل کو، نظر کو، سوچ کو، عمل کو، سب کو بدلنا پڑتا ہے۔ اور اس ساری گفتگو سے ایک بہت اہم سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ متن میں امام کے کردار پر اتنا زیادہ زور ہے کہ وہ لازوال سچائیوں کی ہر زمانے کے مطابق نئی تشریح کرتے ہیں تاکہ وہ متعلقہ رہیں۔ تو اس نقطے پر غور کرنا چاہیے کہ آخر ایسی مسلسل زندہ تشریح کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، جیسا کہ ان ذرائع سے لگتا ہے۔ یہ سوچنا کہ وقت کے ساتھ ساتھ معنی کیسے زندہ رہتے ہیں، کیسے بدلتے ہیں، اور اس سارے عمل میں ایک زندہ رہنما کا کیا کردار ہے، یہ سوچ کسی کے اپنے علم حاصل کرنے کے نظریے کو یا مقدس کتابوں اور روایات کو سمجھنے کے انداز کو کیسے بدل سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا نقطہ ہے جس پر ہمارے سامعین یقیناً مزید غور و فکر کر سکتے ہیں۔